بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس پروردگار عالم کے صفات نام سے جو خالق و مالک و ارض سماوات ہے۔ ہم صفحہ نمبر 13 پہ ہیں، کتاب ہے نفس مطمئنہ، اور صفحہ نمبر 13 پہ جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے مقدمہ۔ اس میں جیسے کہ میں نے فہرست میں پہلے پڑھا تھا، مختلف ہیڈنگز ہیں۔ پہلی ہیڈنگ جو مقدمے کے زیر عنوان آتی ہے وہ ہے روح ایک لطیفہ غیبی ہے جو عالم امر سے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ خداوند قدوس خالق کون و مکان روح کو جو ہنوز عالم خلق سے بیگانہ و ناآشنا تھی اس عالم مادی میں لے آیا، اور جب وہ تجریدی حالت میں تھی تو خود خدائے ذوالجلال کے حفظ و امان میں رہی، اور مشیت الہی نے جب چاہا اس کو ظاہر فرما دیا۔ گویا روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے عالم امر ہی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 85، جس کی حقیقت کا علم ہم خاکیوں کی دسترس سے باہر ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا علم عطا ہوا ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 85، یعنی جس حد تک اس کے آثار و لوازم ہمارے نفس ناطقہ پر حاوی ہیں اور جو ہمارے بدن و مادے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے روح کا تعلق جب مادے کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے۔ جب روح اپنی مجرد حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اس عالم طبعی و مادی کے قفس میں مقید ہو جائے تو اصطلاحاً اس حالت کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 14۔ روح کو انسانی بدن کے ساتھ تعلق سے پہلے عالم ارواح میں نہ تو خواہشات و شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سروکار ہوتا ہے، اور نہ حکومت و شہرت یا مال و دولت کی طمع ہوتی ہے، لیکن جو ہی بدن کے ساتھ اس کا اختلاف عمل میں آتا ہے، اس میں خود فراموشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح اقتضائے طبیعت سے مجبور ہو کر عالم مادی کی آلودگیوں سے مبرہ و پاک صاف نہیں رہ سکتی۔ طبعی جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہوتے ہی اس میں خواہشات و احتیاجات جنم لینے لگتی ہیں۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نفس انسانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی کہ اس میں بتدریج ادراکات کی صلاحیت پیدا ہونے لگی، جس کی ابتدا سمعی، بصری اور لمسی حسیات سے ہوتی ہیں، جو معلومات کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خواہشات نفسانی اور شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے علم سے بیگانہ اور ناآشنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے جہل کے نتیجے میں مبدأ اصلی سے دور ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے۔ گویا روح مجرد جو ہر طرح کے مادی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ العمر ہونے اور ہوش سنبھالتے ہی اس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کا کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 4، اس میں تحریر ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یعنی جس کی تخلیق دمنہ کی ایک حقیر بوند سے ہوتی ہے، لیکن اب وہ خصم سے مبین بن کر خدا کی محبت اور اس کی رضا کا طالب ہونے کے بجائے جب دنیا اور جاہ طلبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ قانون خداوندی یعنی شریعت سے روگردانی اور اس کے مقررہ حدود سے تجاوز کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ یہ حصہ صفحہ نمبر 15 پہ تھا، اور اسی صفحے پہ اب اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے
نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ روح مادی دنیا اور بدن کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کے بعد بھی اپنی تجریدی حالت برقرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن سب سے روشن دلیل تو اس کی وہ صفات ہیں کہ مجرد حالت کے بغیر ان میں سے ایک کی بھی جو حامل نہیں ہو سکتی۔ اب علم ہی کو لے لیجئے، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو مادی نہیں، وہ ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور حجم کا پابند نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو مجرد ہو وہ کسی مادی شے میں گھر کر سکتی ہے، لہذا بدیہی طور پر علم کا محل انسان کا نفس ناطقہ ہی ہے، نہ کہ اس کا بدن۔ گویا نفس بہرحال مجرد حالت ہی میں موجود رہتا ہے، تبھی وہ دوسری مجرد شے یعنی علم کو جگہ دیتا ہے، کیونکہ مجرد شے کسی مادی مکان کو قبول نہیں کر سکتی۔ مجرد شے کا مادے سے تعلق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور انسان کی تخلیق حق سبحانہ وتعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کائنات کی فرینش کے مدارج اور انسان کے وجود، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، انسان کے وجود میں بدن و روح کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدائے عز و جل نے اپنا شاہکار گردانا ہے اور اپنے آپ کو احسن الخالقین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 14، یہاں پہ تحریر ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأنہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پس خداوند قدوس نے روح مجرد کا عالم مادی سے اختلاف اور دو متضاد چیزوں کو یکجا کر کے اس عجوبہ روزگار شے کی تخلیق فرمائی ہے جو انسان کہلاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا یہ شاہکار ہے۔ پھر اس مناسبت سے حصول علم کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بدن عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے حواس سے کام لے سکے۔ چنانچہ پہلے پہل جب وہ بطن مادر سے تولد ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78، یہ تھوڑی سی اس میں سے ملا ہوا ہے پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اس کے بعد وہ آنکھ، کان اور عقل و فہم کو جو عطیہ خداوندی ہیں اپنے علم کا ذریعہ بناتا ہے۔ پھر ہے اس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کا حوالہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود بھی مجرد ہے، مجرد مقام پر پہنچانے کے لیے مادی اسباب مہیا فرماتا ہے۔ جب ان حواس کے ذریعے انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ دیگر علوم کی تحصیل پر بھی قادر ہو جاتا ہے، جن میں وہ علوم بھی شامل ہیں جنہیں معقولات ثانویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مادہ یا مادی اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہے صفحہ نمبر 17 پہ، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے: الہام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے: الہام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے۔ نفس کے مجرد ہونے کی نشانیوں میں سے ایک الہام خداوندی بھی ہے، جس کے ذریعے مستقبل کے بعض باتوں اور دور و دراز کے پیش آنے والے واقعات و حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو بذریعہ الہام ایسی باتوں کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے جن میں خیر یا شر کا پہلو ہو، جیسا کہ سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ شمس کی آیات نمبر 7 اور 8۔ اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خیر و شر اور فجور و تقوی کے بارے میں بذریعہ الہام
عام عطا فرمایا ہے۔ البتہ اصطلاح خاص میں نفس ملہمہ کا اطلاق بالخصوص ان نفوس پر ہوتا ہے جو مکمل پاک بازی اور پرہیزگاری پر عمل پیرا ہو کر مادی آلائشوں اور دنیاوی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ اگلا ٹائٹل ہے اسی صفحے پہ، صفحہ نمبر 17 پہ، اس میں 2 جملے ہیں اور پھر ہم صفحہ نمبر 18 پہ اس کو جاری کریں گے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ نفس امارہ اور نفس لوامہ ایک ہی نفس کی 2 حالتیں ہیں۔ نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً تو ہر نفس نفس امارہ اور بدی کی جانب راغب رہتا ہے، بجز اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق الہی اس کو بچا لے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کا حوالہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ جب نفس امارگی کی حالت سے لوامگی کی حالت کو پہنچتا ہے تو وہ برائیوں پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے، نیز بدکرداری پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت الطاف اور اکرام الہی کی تجلی اسے جہل مقرب کے اندھیروں سے نکال لیتی ہے، گویا نفس امارہ زندگی کے تمام تر منفی پہلو سے اور نفس لوامہ تمام تر مثبت پہلو سے عبارت ہے۔ اور جب وہ امارگی کی حالت سے لوامگی کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ القیامہ آیت نمبر 2۔ اگلی ہیڈنگ ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کا باہمی تعلق۔ یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں یعنی امارگی اور لوامگی کے مابین نازک تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ ممکن ہے کہ اسی سوء ظن کی بنا پر وہ اس شخص کی غیبت کرنا چاہے، لیکن یکایک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اس گناہ کی پاداش میں ملامت کرنے لگتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی غیبت کرنے لگے لیکن بروقت اسے اپنی بدگمانی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کے ارتکاب پر خود کو لعن طعن کرنے لگتا ہے، تو وہ سوء ظن کے تعلق سے امارگی کی حالت سے لوامگی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم غیبت کے معاملے میں اس کے رویے سے ابھی بھی امارگی کا اظہار ہوتا ہے، گویا اکثر نفوس کبھی تو امارگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی لوامگی کی۔ امارگی کا اصل سبب غفلت اور لوامگی کا لازمہ یاد الہی اور ذکر الہی ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پیچھا نہ چھڑا لے وہ نہ تو امارگی سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور نہ نفس مطمئنہ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اگلا جو ہیڈنگ ہے اس میں ٹاپک ہے یاد خدا اور اطمینان نفس۔ یاد خدا و ذکر الہی اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اطمینان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفس انسانی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، گویا نفس مطمئنہ کے لیے ہمتاً یاد الہی دوسری تمام باتوں پر مقدم ہے، نیز حزن و ملال جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں ان کا مداوع بھی یاد خدا ہے، اور ذکر الہی کی برکت سے مکمل طمانینت قلب حاصل ہوتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
یہاں پہ صفحہ نمبر 19 تمام ہوتا ہے اور ہم صفحہ نمبر 20 پر آتے ہیں. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو امارگی بلکہ روامگی سے بھی نجات مل جاتی ہے، اور غفلت کو جو ان کا اصل سرچشمہ و منبع ہے، یاد الہی بیخ و دین سے بیخ و بن سے اکھیڑ پھینکتی ہے. اگلا ہیڈنگ ہے صفات الہی اور مشیت الہی پر یقین کاملی اصل ایمان اور توحید. اصل ایمان اور توحید ہے. کافی غور و خوض کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دراصل اطمینان قلب لا حول ولا قوت الا باللہ پر کامل یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ وجود حقیقتاً ہے ہی نہیں، اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کے حکم یا مشیت اور علم کے بغیر نہ اپنا وجود رکھتی ہے اور نہ واقع ہو سکتی ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 59 کا حوالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بس ذکر الہی کی مداومت تمام مصائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ انسان کو مادی خوشحالی یا دنیاوی زندگی کی نیرنگیاں اور دل فریبیاں دھوکہ نہیں دے سکتی. حوالہ سورہ حدید آیت نمبر 22-23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. رضا الہی کا طلبگار ہونا. صفحہ نمبر 21 پہ یہ معنی ہے اس کے. رضا الہی کا طلبگار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور اپنی مرضی کو رضا الہی کا تابع بنا دینے کے بعد نفس انسانی اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لیے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور ہر بات میں اس کو خیر ہی خیر دکھائی دیتی ہے. یہاں تک کہ شدید ترین مصائب میں بھی اس کو ہر چیز میں اثباتی پہلو دکھائی دیتا ہے، نہ کہ منفی پہلو، اور یہ وہ ان پر بآسانی غالب آ جاتا ہے. کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب بوسہ بھی دو اور گالی بھی دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے دونوں میں شیریں ترین کون سا ہے. گویا دوست جو پسند کرے وہی خوشنودی کا باعث ہے، کیونکہ دوست تو اس کے لیے خیر کے سوا کسی اور چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. اب یہ امر بدیہی ہے کہ اگر نفس راضی برضا ہو جائے تو خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا شمار حزب اللہ میں ہوتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. اس پہ مقدمہ کا اختتام ہوتا ہے. آخر میں نام لکھا ہوا ہے الحاج سید محمد ہاشم دستغیب، 24 صفر المظفر 1403 ہجری. یہاں پہ صفحہ نمبر 21 پہ مقدمے کا اختتام ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم باب اول کو شروع کریں گے.